بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب فخر ملت جناب شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، سردار عتیق صاحب اور اہل دانش خواتین و حضرات، تیرے نام سے ابتدا کر کے میں نے کئی بار جوڑے ہیں اس دل کے ٹکڑے، پیے سینکڑوں بار اشکوں کے ساغر، کئی بار دھوئے خیالوں کے مکھڑے۔ جناب شیخ الاسلام صاحب نے ایک روحانی محفل سجائی اور اس روحانی محفل میں سب دل والوں کو بلا لیا۔ اور یہ فرما دیا کہ دل اور روح کا گہرا رابطہ ہے۔ کدھر رہتے ہو اے لوگو؟ دل والو تم کدھر رہتے ہو؟ اور روح والو تم کدھر رہتے ہو؟ دل اور روح کا رابطہ ہے۔ جب تم اپنے دل کو اپنی روح سے علیحدہ کر لیتے ہو تو پھر جب تم سجدے میں جاتے ہو تو پھر صدا آتی ہے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کے رابطوں کو، جب روح اور دل کے رابطے سے آپ اللہ کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، تو تمہارا مذہب پھر مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بات یہ کہ یہ روحانی محفل ہے۔ اس محفل میں ایسی باتیں ہوئیں کہ میرے تو سماعت کے علاوہ باقی حسیات باقی نہیں تھی۔ شیخ الاسلام جب بات کر رہے تھے تو میری قوت گویائی جواب دے گئی تھی۔ تو زاہد، علم والے، نور والے، شب زندہ دار یہاں بیٹھے ہیں، میں دنیا دار کیا کہوں گی؟ میں آپ کی صورتیں دیکھنے آئی، میں آپ کی باتیں سننے آئی، اور جو کچھ آپ شیخ الاسلام فرما رہے تھے، آپ یقین کیجئے مجھے لگتا تھا کہ ان کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ آسمان سے اتر رہا ہے اور دلوں پہ طاری ہو رہا ہے۔ بہت مختصر کروں تو کہوں گی، میں آپ کو معلوم ہے میں ایک نیم خواندہ عورت ہوں اور میں چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھتی ہوں، ایسے ہی الف بے کی طرح کی چھوٹی چھوٹی کتابیں۔ تو باری تعالیٰ نے میرے والدین کی دعاؤں سے اور آپ جیسے اہل نظر لوگوں کی توجہ سے مجھے تھوڑا سا نام دے دیا۔ تو لوگ مجھے کہنے لگے کہ بشریٰ رحمان تو پاگل ہے، اس زمانے میں کون کتاب پڑھتا ہے؟ یہ کتاب کا زمانہ گیا، تو کتاب مت لکھا کر، انٹرنیٹ پہ آ، سوشل میڈیا پہ آ، کون کتاب؟ میرے بزرگوں، بھائیوں، بچوں، میں نے اپنے دین اور ایمان سے کہا کہ کتاب آسمانوں سے اتر کر زمین پر آئی ہے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے، اور اس کتاب نے بندوں کو خدا سے ملایا ہے، اور اس کتاب نے بندوں کے اوپر دین کو آشکارا کیا، دنیا کو آشکارا کیا، دل کو آشکارا کیا، روح کو آشکارا کیا، آپس میں رشتے ناطے جوڑے۔ یہ کتاب رہبر ہے، رہنما ہے، جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اور جب تک انسان اس دنیا میں زندہ ہے اس کا کتاب سے رابطہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کتاب سے رابطہ رکھیں گے اور وہ بھی آسمانی کتابوں سے، تو آپ کا اللہ سے رابطہ رہے گا۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آج کل کی فیشنیبل نسل کہتی ہے کتابیں کون پڑھتا ہے؟
کتابیں پڑھ کے ہم اس قابل ہوئے، کتابیں لکھ کے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم یہ محفلیں سجاتے اور وہ حقوق ادا کرتے جو حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہیں۔ تو آپ کو میں مبارکباد بھی دیتی ہوں ڈاکٹر صاحب، میں ایک بہن کے ناطے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان کا امام ضامن بھی باندھتی ہوں اور آپ کی درازی عمر کی دعا بھی کرتی ہوں۔ آپ نے 21ویں صدی میں سب سے بڑی اور محترم کتاب لکھ کر ہمارے دلوں کا مسئلہ حل کر دیا۔ ہم روحوں سے جدا بھٹکتے ہوئے دل تھے، آپ نے ہمارے دلوں کو ہماری روحوں سے ملا دیا۔ تو یہ وہی شخص کرتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے، جس کے دل میں رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ جناب، عشق کا ایک یہ طریقہ ہے، اللہ سے عشق کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ تم میرے بندوں کے لیے کیا کرتے ہو، تم نے میرے بندوں کے لیے کیا کیا ہے، تم میرے بندوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، کون سا خزانہ ہے، کون سا نور کا مینار ہے جو تم چھوڑ کے آئے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سب کہتے ہیں کہ ہر کوئی عاشق اللہ کا، اب تو خیر صوفی کہنے کا بڑا رواج ہی ہو گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عشق تے ہر کوئی کردا، کر کے وخاوے کوئی، مر گئے آکھن سارے، مر کے وخاوے کوئی۔ اپنی جان سے گزر کے اپنی آخری بات کہتی ہوں، دوسری دفعہ چٹ نہ رکھنا۔ میں نے بڑے صبر سے سب آدمیوں کی باتیں سنی ہیں، تو اس لیے مجھے 5 منٹ ضرور دے دو۔ تو بات یہ ہے، مجھے کہتے ہیں جی آپ کا وقت ختم ہوا، میرا وقت نہیں ختم ہو سکتا۔ تو حضرات، میں یہ کہتی ہوں کہ 2 قسم کے لوگ، 2 قسم کے بندے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دنیا کو غلط راستے پہ لگانے کے لیے آتے ہیں، ضمیر خریدنے آتے ہیں، زبان خریدنے آتے ہیں، دل خریدنے آتے ہیں، جگر خریدنے آتے ہیں، جھوٹی موٹی یہ وہ سب جو آج کل ہو رہا ہے، خرید و فروخت۔ اور ایک وہ بندے ہوتے ہیں جو دنیا کو کچھ دینے کے لیے آتے ہیں۔ آپ شیخ الاسلام دنیا کو کچھ دینے والے بندوں میں سے ہیں، اور دینے والے بندے وہ ہوتے ہیں جو احیاء القلوب کرتے ہیں، دلوں کو زندہ کرتے ہیں، جو ذہنوں کو زندہ کرتے ہیں، ضمیروں کو زندہ کرتے ہیں۔ آپ کی یہ کتاب جناب ڈاکٹر صاحب نسل در نسل قیامت تک دلوں کو زندہ کرتی رہے گی، ذہنوں کو زندہ کرتی رہے گی، نگاہوں میں نور بھرتی رہے گی، ہاتھوں کو توانائی عطا کرتی رہے گی، اور ہم جیسے غریب غربا کی کام آتی رہے گی۔ ہم بولتے رہیں گے، ہم پڑھتے رہیں گے، ہم کہتے رہیں گے۔ یہ اس قسم کے بندوں کو دنیا ہمیشہ خوش آمدید کہتی ہے۔ ہماری محفل میں ہیں، آپ کی کتابیں ہزاروں اور آئیں، آپ سلامت رہیں۔ آپ کے حکم پر میں آ گئی، آپ کے حکم پر میں نے چند لفظ کہے ہیں۔ ہمارے خواجہ غلام فرید صاحب کہتے ہیں، آخری شعر ہے۔ اچھا، یہاں پہ جتنے بھی بندے آئے نا، وہ کہتے تھے آخری بات کہہ کے چلا جاؤں گا، پھر لمبی بات کر لیتے تھے۔ ان کو کچھ نہیں کہا، میں عورت ذات ہوں، میرے آگے چٹ رکھ دی۔ تو پھر لوگ، آپ معاف کیجئے، برا نہ مانیے میری بات، میں ایک نیم خواندہ عورت ہوں۔ بندے کہتے ہیں اے جڑی عورت ہے نا، عورت تے مولوی کدی مائک چھوڑ ہی نہیں۔ تو یہ میں کام نہیں کروں گی۔ آخری آپ کو خواجہ صاحب کا ایک کافی کا قطعہ سناتی ہوں کہ انہوں نے کہا، توڑے جو دریا نوش ہیں، خواجہ صاحب نے کہا توڑے جو دریا نوش ہیں، مدہوش تھی خاموش ہیں۔ کہا کہ یہ لوگ، شیخ الاسلام جیسے لوگ، یہ دریا نوش ہیں، انہوں نے علم، عرفان، آگہی اور تقوی کے سمندر پی لیے ہیں۔ یہ جو آپ کو معصوم سے ہلکے سے ایسے انکساری سے بیٹھے نظر آتے ہیں نا، خواجہ صاحب کہتے ہیں توڑے جو دریا نوش ہیں، انہوں نے تو دریا اور سمندر پی رکھے ہیں۔ توڑے دریا نوش ہیں، مدہوش تھی خاموش ہیں۔ یہ اللہ کے عشق میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ بدہوش ہیں پر باہوش لگتے ہیں۔
باہوش ہیں, باہوش لگتے ہیں, اور اسرار دے سرپوشن. وہ ان کی ٹوپی کو کیا دیکھتے ہو؟ یہ اسرار کے سرپوش ہیں. ساری زندگی کے تقویٰ کے اور طریقت اور سلوک کے تمام اسرار اور رموز عشق آگہی کے ان کے اندر ہیں. یہ تو سر کے اوپر یوں کپڑا ڈال کے بیٹھے ہیں, یہ تو سرپوش ہیں, ان کے اندر اسرار ہیں, بھید ہیں اللہ کی تلاش کے. ان کو خاموش نہ جان, ان کو خاموش نہ جان, ان کو عام نہ جان, ان کو دھیان دے. یہ چلیں گے, جب اپنا فرغل جھاڑیں گے تو اس میں سے اسرار نکلیں گے. یہ آزمائے ہوئے بندے ہیں, چنیدہ بندے ہیں, مقبول بندے ہیں. مقبول بندے اللہ کا کام کرتے ہیں. مقبول, چنیدہ, منظور اور محبوب بندے کلام پاک کا حرف حرف علیحدہ کر کے, زیر زبر علیحدہ کر کے, بات بات علیحدہ کر کے آپ کو پیش کرتے ہیں. یہ خدا ان کو توفیق دیتا ہے. اسرار دے سرپوشن, سامت رہن مارن نہ بک. پھر بھی سیاستدانوں کی طرح بک بک نہیں کریں گے, چپ رہیں گے, چپ رہیں گے اور کام کریں گے. تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور میری دعا ہے کہ اس صدی میں اللہ تعالیٰ ان کو ساری کی ساری کتابیں ہمارے لیے, ہماری نسلوں کے لیے, ہماری اولادوں کے لیے سب لکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہماری جو بہن ہے بشرا رحمان صاحبہ, میں ججمنٹ کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھا اور کسی کی دل آزاری بھی نہیں کرنا چاہتا, مگر آج کی تقریب کا گولڈ میڈل یہ لے گئی ہیں. ایک جملہ اور بول دوں, بھائی بھی محبت کرتے ہیں, بہنیں بھی محبت کرتی ہیں. آپ ہر گھر میں نظارہ کرتے ہیں, مگر 100 بھائی مل کے بھی ایک بہن کی محبت کا مقابلہ نہیں کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہنوں کی محبت کا انداز نرالا ہوتا ہے.